باوجود بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں، بڑے پرسکون ہوتے ہیں، بڑی راحت محسوس کرتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے۔ دردوں کے، تکلیفوں کے، مصائب و آلام کے طوفان کے رخ انہیں کی طرف ہوتے ہیں، لیکن ان کی مسکراہٹ کوئی نہیں چھین سکتا، ان کا تبسم کوئی نہیں لے سکتا۔ سب سے پہلے ہم سب کے آقا، ہم سب کے حبیب، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کیا دکھ نہیں امام الانبیاء نے دیکھے؟ جس مرضی صحابی سے پوچھیں، کہتے ہیں حضور ہر وقت تبسم فرمایا کرتے تھے، ہر وہ تکلیف جو کسی کو کسی وقت آ سکتی ہے حضور نے کئی گناہ برداشت فرمائی تاکہ میری امت میری سنت کے مطابق اللہ کی فرما برداری میں رہے۔ تبسم نہیں حضور کا چھینا جا سکا امام الانبیاء سے، الانبیاء سے۔ پھر اسی طرح صحابہ جسم کٹ جاتے، وطن چھوٹ جاتے، آباء و اجداد ٹوٹ جاتے، رشتے باقی نہ رہتے، مال و متاع ختم ہو جاتا، پہننے کو لباس نہ ہوتا، کھانے کو جناب خورد و نوش کی اشیاء نہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ احباب فرحت محسوس کرتے، سکون محسوس کرتے، وہ اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے، بلکہ جب وہ موت کو دیکھتے سامنے آ رہی ہے، لمحات چند باقی ہیں، پھر قسمیں کھا کھا کے کہتے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فرماتے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس جہان میں اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، جہان انسانیت پر اللہ نے ایک کرم کیا، وہ امام الانبیاء عطا فرمائے، ایسے قانون اصول دیے، ایسے ضابطۂ حیات دیا، جس شخص کو جہاں ضرورت ہے وہاں کامل حیات امام الانبیاء کی موجود ہے، کامل زندگی، قرآن کی آیات بینات کا نور، رسول اللہ کی حدیث کا نور اسے تاریکیوں سے نکال کر روشنی پہ ڈال دیتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ طالب قرآن پاک کا ہو، طلب اس کی رسول اللہ کی طرف ہو، پھر جب طلب کرے گا انشاءاللہ مطلوب کو بھی پالے گا، مقصود کو بھی پالے گا، مقاصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے جو وجہ بیان فرمائی قرآن مجید میں وہ ہے تقویٰ۔ فرمایا کہ روزہ وہ تو ایک پریکٹس ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہم سے ڈرتا کتنا ہے، یہ ہمارا بندہ ہمیں مانتا کتنا ہے، یہ ہمارا بندہ مجھے کتنا قریب جانتا ہے، کس قدر مجھے محسوس کرتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے۔ میں اس لیے بھوک رکھی گئی، اکیلے میں بھی ہوگا، کمرے میں بھی ہوگا، کوئی نہیں ہوگا پاس، اور ساری چیزیں مہیا بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بیوی جو اس کے لیے حلال تھی وہ بھی اس کے پاس ہوگی، وہ چیزیں اس کے پاس حلال ہوں گی جو میں نے حرام کر دی کچھ گھنٹوں کے لیے۔ تو یہ مقصد تقوی کا ہے، یعنی صرف بھوکا نہیں رہنا، جس طرح بھوک برداشت کرنی ہے اسی طرح دیگر چیزیں بھی برداشت کرنی ہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے، صرف اور صرف یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ خلوت میں جیسے کھانے سے ڈرتے ہو اسی طرح اور گناہوں سے بھی ڈر جاؤ، جیسے خلوت میں حلال چیزوں کے پاس نہیں جاتے ہو اسی طرح حرام چیزوں کے پاس بھی نہ جاؤ۔ یعنی ساری زندگی 11 مہینے کی پریکٹس 1 مہینے میں کرائی جاتی ہے تاکہ 11 مہینے مجاہد اپنے جہد پر رہے، اپنی محنت کا خیال رکھے، اپنے کیے پر وفا کرے، جو اس کے پاس نورانی ماحول آیا اس سے نور لے کر 11 مہینے نورانی زندگی گزارنے کی کوشش کرے خدا کے۔ لیکن خدا کی شان ہے، جیسے شیطان آتا ہے جتنی رشتہ داری جس کی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی وہ فیض عید پڑھنے تک ہوتے ہیں، بلکہ وہ چاند نظر آئے تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، یعنی اس قدر وفاداری ہے نا
شیطان کے ساتھ شیطان ہوتا نہیں نا، مولوی بیچارے زور شور لا کے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ پکڑ دکڑ کے مسجد میں لاتے ہیں، مسجد بھری ہوتی ہے ماہ سیام میں نا، لیکن بیماری بڑی کڑاکے دار ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ پہلے دن جس طرح طوفان نہیں آتا، ہر چیز کو طوفان جو ہے نا، گاڑی بھی، کرینے بھی، گھر بھی سارے لپیٹ کے آگے لے جاتا ہے نا، سب کچھ ہے تو پانی زہری، تو پانی کی کیا قوت ہوتی ہے، وہ اتنی اتنی چیزوں کو لے جائے۔ جب ماہ رمضان کی رحمت ایسے آتی ہے نا، تو پھر بڑی بڑی گاڑیوں کو بہا کے مسجد میں لاتی ہے، بڑی بڑی کرینوں کو جو مسجد میں کبھی نہ آئی ان کو بہا کے مسجد میں لاتی ہے نا، وہ ایک سیلاب کی طرح ایسے کیڑیوں کی طرح لوگ گھروں سے نکلتے ہیں۔ وہ کہ ان کا کمال نہیں ہوتا، کمال ہو تو 11 مہینے نہ ہو، 11 مہینے ان کا کمال کہاں جاتا ہے؟ یہ ایک رحمت کا طوفان ہوتا ہے، رحمت کا ایک سیلان ہوتا ہے، رحمت کا ایک بہاؤ ہوتا ہے جو ایسے نکال کے لاتا ہے۔ چاہیے تو یہ اتنے 11 مہینے جو نہ آ سکا، اسے رمضان شریف مسجد میں لایا، اسے چاہیے گڑ گڑا کے روتا، کہتا میں تو نہیں آنا چاہتا تھا، تو مجھے لے آیا ہے، توبہ کرتا، معافی مانگتا، بس ایک دن کچھ دوسرے دن میں طوفان تو آتا ہے نا، ایک دم رحمت ایک دم جب برستی ہے تو رہتی تو پھر بھی ہے، لیکن جب پھر طوفان وہ تسلسل اختیار کر جاتا ہے نا، تو بندہ اس کا انتظام کر لیتا ہے، اوپر چڑھ گیا، وہاں کے بیٹھ گیا، چیزیں بچا لی، تو ایک بار طوفان اچانک آیا تو وہ لے آیا سب کو بہا کے، اور جب کچھ دن گزرے ان کو پتہ چل گیا وہ چل کوئی گل نہیں ٹھیک ہے، پھر ایک دن نماز پڑھی، کچھ نمازی آتے ہیں پہلے دن، پھر دوسرے دن کچھ اور کام، تیسرے دن کچھ اور کام، 5ویں دن کچھ اور کام، پہلی رات تراویح میں ایسے سارے مسلمان بنا کر ماشاءاللہ پکے سچے، ہاں جی بڑے بہترین طریقے سے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ بس وہ 10 تراویحوں کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کی قوت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، عبادت میں کمزوری شروع ہو جائے گی، یہی ہے نا، ایسا پہلے دن کچھ جائیں گے، دوسرے دن کچھ جائیں گے، چوتھے دن کچھ جائیں گے، اس طرح آخر میں بس وہی نمازی بھی نہیں بچتے جو عشاء میں ہوتے ہیں نا، بہت قلیل رہ جاتے ہیں، اور پھر مولوی سب کے کان میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اگر 8 پڑھ لیں تو گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے اللہ کے بندے اگر عبادت میں اتنا گزارا کرتے ہو تو اگر تھوڑا کما لیں گے تو گزارا نہیں ہو جائے گا، وہ بھی تو ہو جائے گا، کم جتنا کسی کے پاس ہے بس اس کو انداز ہے کہ 2-4 سال اس سے گزارا میرا ہو سکتا ہے کہ میں گوشت نہ لوں، چٹنی وغیرہ بنا کے کھا لوں تو گزارا ہو سکتا ہے، تو نہ کمائے، وہی 5-5 سالن آپ کے سامنے ہے، فریزر اور فریج آپ کا بھرا ہوا ہے، پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، پھر ڈیوٹی پہ کیوں جاتے ہو؟ دنیا کے لیے اتنے کماتے ہو یارو جو یہیں رہ جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آئے گا، دنیا ایک فانی ہے، اور علماء سے پوچھتے ہو اتنا کم کر لیں تو کیا ہوگا، اتنا کم کر لیں تو کیا ہوگا، اوپر یوٹیوب کے مولوی جو ہیں وہ بڑے بہترین ہیں، اللہ ان سے پناہ عطا فرمائے، وہ بجائے امت کو راہ راست پہ لانے کے جو کوئی گل نہیں ہے، اپنے والوں کو کم کر کے بھار پائے، پیسے کمانے کے چکر بڑے سمجھائیں گے، تو یوٹیوب پہ جائیں آپ کو سارے کاروباری بیٹھے ہوں گے، ایک رات میں آپ کو سونے کا مالک بنا دیں گے نا، پہاڑوں کا مالک بنا دیں گے، وہاں پیسے کمانے کے سارے یوٹیوب پہ جو علامہ بیٹھے ہیں نا، وہ بڑے بڑے بہترین کہانیاں بتائیں گے آپ کو، بڑی بڑی چیزیں بتائیں گے، بڑے بڑے اچھے بنیں گے، لیکن یہ یوٹیوب پہ حضرات دین والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو حضرت علامہ ہے نا، یہ سارے علامہ یوٹیوب والے آپ کھول کے دیکھیں، دنیا بہت کمانے کے لیے یوٹیوب آپ کو سمجھائے گا، اور دین کم کرنے کے یوٹیوب آپ کو کہے گا، جو بھی بیٹھا یوٹیوب کے اوپر آپ سمجھے، ذرا سمجھے کہ کتنا وہ ہمارے خیر خواہ ہے، کتنے وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرنے والے ہیں، لیکن وہ جال اتنا خطرناک ہے، وہ سخت قسم کا جال بچھا دیا گیا ہے کہ کس طرح ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان صحابہ 6 مہینے غم کرتے تھے، 6 مہینے خوشیاں مناتے تھے، سوچیں ذرا 6 مہینے ہم یار بڑا بہترین تھا، کیا باتیں تھیں، اور وہ سارے کام پہلے کر لیتے تھے، سمیٹتے تھے کہ میں اپنے گھر میں چیزیں لے کے رکھ لینی، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانا، کسی کا زور تک روزہ رکھوا دینا کہ تو چھوٹا بچہ ہے تیرا آدھا روزہ ہے، ہاں جی تمہارا آدھا روزہ ہے، تمہارا جو ہے نا اگر 5 گھنٹے کا روزہ ہے اس کو انعام دے دینا، یار یہ میرا بچہ روزے دار ہے، کوئی رشتے دار ہے تو یہ بھی روزہ رکھتا ہے، 5 سال کا روزہ رکھتا ہے، ہاں چھوٹا ہے نا ابھی آدھا روزہ رکھتا ہے۔ اس طرح سے صحابہ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت کا مجاہد بناتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے کہ ایسے کرو، انعام دیتے تھے، کھیلنے کے لیے چیزیں لے کے دیتے تھے، اور ان کو کھانے کے لیے بھی روزے کا ٹائم اب چھوٹے بچے کا ہو گیا جی دوپہر کے ٹائم، تو پورا روزے دار کے لیے پورا انتظام ہوتا تھا، جتنی قوت ہے ان کے پاس کہ جناب اس کا روزہ کھلنے لگا ہے۔ تو یہ ہمارے بڑے تھے جو ہمیں تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے۔ آج دین پہ اگر یہ نہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی اسلام نے کچھ فرائض رکھے ہیں،
ان فرائض کو بلند کرنے کے لیے 7 سنتیں اور نفلی عبادات رکھی ہیں. نفل بھی چھوڑتے جا رہے ہیں اور فرائض بھی. بھائی صبح و شام کا کھانا کوئی ایسا مولوی حضرات ایسے ہوں جو کہیں بس ٹھیک ہے صبح و شام جتنا کھانا ہے نا اتنا کمانا ہے، زیادہ نہیں کمانا. کہا کہ اس کو کوئی ساتھ والی دکان پہ چلا جائے، میں جی مرچا لینی ہے نا لے لیں گے، میں جی ٹماٹر لینا لے لیں، میں نے جو کرنا تھا میرے جو گھر کا روزانہ کا خرچ ہے وہ میں نے لے لیا ہے نا، دوسرے کو دے دو میں نے لینا. کبھی ایسا سنا؟ لیکن یوٹیوب پہ وہ کہتے ہیں نہیں کماؤ کماؤ، تجارت کو مضبوط کرو، عبادت کو تھوڑا سا کمزور کر لو، وہ نفل چھوڑ دو، سنت مقدہ بھی چھوڑ دو، فلاں نفل نہ پڑھو، فلاں نوافل نہ پڑھو، فلاں نہ پڑھو، اس ایسے نہ کرو، یہ مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جناب لوگوں پہ بھار ڈالا ہوا ہے، فلاں کیا ہو. بھائی ساری لوازمات بڑھ گئے، گھروں کی زینتیں بڑھ گئیں، سواریوں کی زینتیں بڑھ گئیں. گھر کے اندر جہاں بیت الخلاء میں بندہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اعلیٰ قسم کے وہاں ٹیلیں لگی ہوتی ہیں، اعلیٰ قسم کی وہاں چیزیں لٹکی ہوتی ہیں، لگی ہوتی ہیں، اعلیٰ قسم کے بلب لگے ہوتے ہیں، ساری چیزیں اعلیٰ ہو گئیں اور بہت زیادہ اخراجات اس کے بڑھ گئے. عبادت کمزور کرنا چاہتے ہو، عبادت تھوڑی کرنا چاہتے ہو. بھائی زینت کو بڑھاؤ. ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں، ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں، ہمارے وہ اکابر ہیں جن کے بارے یہودی کہا کرتے تھے رہبان باللیل وفرسان بالنہار. یہودی کہا کرتے تھے یہ رات کے راہب ہیں، دن کے شاہ سوار ہیں. سارا دن وہ جہاد کرتے تھے، صحابہ تابعین سارا دن زخموں سے چور چور ہوتے. اور پھر جناب نا جب زخموں سے چور چور ہوتے لوگ کہتے آپ کوئی کسی کا پاؤں دبائے گا، کوئی کسی کے ہاتھ دبائے گا، کوئی کسی کو مرہم کرے گا، یہ ساری رات اسی کام میں لگائیں گے. بھائی تلواروں سے لڑے ہیں، کون سے یہ وٹے مارتے رہے ایک دوسرے کو دور کھڑے ہو کے بس مقابلہ کرتے رہے. تلواروں سے لڑائی ہے، کسی کا سر کے اوپر زخم ہے، کسی کے بازو پر زخم ہے، کسی کا گہرا زخم ہے، تلواروں سے سارا دن لڑے ہیں. بھائی آج رات تو مرہم ہی چلے گی نا، ہاسپٹل ہوگا اور الگ الگ لوگ ہوں گے. وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ، وہ کلمہ گو، وہ حامل قرآن، وہ رب کو معبود حق ماننے والے، رسول اکرم کو خاتم النبیین ماننے والے، جب جاتے رات کو لوگ چھاتیاں مار کے دیکھتے اور سر اٹھا اٹھا کے دور سے دیکھتے تو وہ ہاتھ باندھ کے زخمی حالت میں اپنے مالک کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہوتے. اپنے مالک کی بارگاہ میں ان کو کہنا پڑا ہے کیا یار یہ لوگ کیسے ہیں. اسلام اتنی پاور ہے، ایسا اطمینان دیتا ہے، ایسی راحت دیتا ہے. پھر رات کو انسان ضرور اٹھ پڑتا ہے. میرے آقا نے فرمایا 1 ساعت بھی تم تہجد کے اٹھ سکتے ہو تو اٹھا کرو، اللہ کے ذاکرین میں شامل ہو جایا کرو. امام الانبیاء کی اس قدر ساری رات جاگتے تھے. ہاں یہ ہم ضرور بتاتے ہیں بھائی برتن دے وچ 4 کلو سی لنگر شریف پا لینا ہے، پھر بعد کہنا اس کو صاف کرنا سنت ہے. بھائی رات کو قیام کرنا بھی تو سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے. رات کو تہجد کے وقت اٹھنا بھی سنت ہے، کم کھانا بھی سنت ہے، پیٹ کے 3 حصے کرنے بھی سنت ہے. ضرور ہے پیٹ بھر کے کھائیں، یہ منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. لیکن حرام اس وقت ہوتا ہے جب اتنا کھائیں طبیعت خراب ہو جائے. شریعت میں اس وقت پھر حرام ہو جاتا ہے جب صحت خراب ہو جائے، اس وقت شریعت میں حرام ہے.